السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں اور یقیناً آپ نماز تہجد پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کو رب ذوالجلال نماز تہجد کی توفیق سے نوازتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کے وقت ہم اور آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں کس طرح سے قبول ہوتی ہیں، ان کے کیا طریقہ کار ہیں، وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، وہ کون کون سی علامتیں ہیں، وہ کون کون سے اشارے ہیں جو دعا کی قبولیت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں اور انسان اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ تہجد کے وقت جو دعائیں ہیں وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہیں اور کیا کیا نشانی ہے۔ دیکھیے، پہلی نشانی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تہجد کے اخلاص سے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں خلوص کو، للہیت کو، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے کیا جائے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اعلان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو تم قربانی کرتے ہو، اس جانور کا گوشت، خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کس نیت سے یہ عبادت کی ہے، کس نیت سے اس عبادت کو انجام دیا ہے۔ اگر اس دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر اخلاص آ جائے، ہم اخلاص کو محسوس کریں تو سمجھ جانا کہ ہماری دعائیں تہجد کی قبول ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو دوسری نشانی ہے، تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ پر یقین کامل سے، یعنی جب تک رب ذوالجلال کی قدرت پر، اس کی طاقت پر مکمل یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم مکمل یقین اور اطمینان کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ، توکل علی اللہ جب ہوگا تو پھر اللہ تعالی ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اس طرح کی کیفیت ہم اگر اپنے دل میں محسوس کریں، ہمارے دل کے اندر جب اللہ پر بھروسہ رکھنے کا جذبہ آ جائے، کامل یقین ہو جائے کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جب جذبہ ہمارے دل میں آ جائے تو پھر سمجھ جانا کہ ہمارے التجائیں رب کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا رہا ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص وقتوں میں دعائیں مانگنے سے، اور تہجد کا وقت ایک خاص وقت ہے، اور خاص وقت میں اپنے رب سے انسان کچھ جو مانگتا ہے وہ خاص چیزیں ہی مانگتا ہے۔ خاص وقت میں اللہ تعالی بھی کچھ خاص چیزوں سے نوازتا ہے۔ رب تعالی اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی سنتا ہے پکار کو، اپنے رب کی التجا کو سننے کے لیے عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی جھولی کو بھرنے والا ہے، کوئی اپنی دعاؤں کو قبول کرانے والا ہے، کوئی مشکلوں سے نجات حاصل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال اس کو عطا کر دیتا ہے تہجد کے وقت میں، کیونکہ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور خاص وقت میں تمام اوقات، بہت سارے خاص وقت ہیں، جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت خاص وقت ہے، جمعہ کا دن کا وقت خاص وقت ہے، دو خطبوں کے درمیان کا وقت
خاص وقت ہے، جمعے کے دن عصر کا وقت خاص وقت ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں خاص وقت ہے، اسی طرح عاشورہ، حج، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ سارے کے سارے خاص وقت ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے خاص وقت ہیں۔ لیکن ان تمام اوقات میں سب سے خاص وقت رات کا آخری حصہ ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی سے جو کچھ مانگا جاتا ہے فوراً رب ذوالجلال قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو خاص وقت میں اللہ تعالی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جو پانچویں نشانی ہے وہ ہے صبر۔ صبر کے ذریعے مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یعنی دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے رو کر، گڑ گڑا کر، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ پر یقین کامل کرتے ہوئے، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مانگنے کے بعد ہم صبر کے دامن کو پکڑ لیں، اپنے دل کو ہم صبر دیں، سکون دیں۔ ایسا نہ ہو جیسے ہم دکاندار سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد فوراً اس سے طلب کرتے ہیں کہ بھئی میں نے پیسے دیا، فوراً مجھے چیز دے۔ ایسے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس لیے صبر کے ساتھ جمے رہیں، اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ قبولیت کے طریقے بہت سارے ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ کو نہیں ملا، ایک دن، 2 دن، 3 دن میں آپ کو نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ جو آپ نے مانگا تھا وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر اجر نہ ملے تو آپ یاد رکھنا، صبر پر جمے رہنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور یہ یقین رکھنا دل کے اندر کہ انشاءاللہ جو میں نے دنیا کے اندر مانگا ہے نیکیوں کی شکل میں، درجات کی بلندی کی شکل میں، جنت کی شکل میں، اور بہترین نعمتوں کی شکل میں آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ صبر کے دامن کو ہم تھامے رکھیں۔ یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اگر آپ یہ محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ ہماری دعائیں تہجد کی قبول ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے تہجد کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔